اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت نمبر 46 تک بات ہماری پہنچی تھی، جس میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے خاص ایک ڈیکورم، ایک پروٹوکول، ایک نصیحت ارشاد فرمائی تھی کہ جب اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ اس کے سیل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ عمومی طور پر بھی دیکھیں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے، نصیحت کے ذریعے سے، اور جب بحث بھی کرو تو بحث کے اندر بھی حسن ہونا چاہیے، لیگ پولنگ اور کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونا چاہیے، یہ پرائمری رول ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہو تو اس کے اندر اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ بالآخر کسی نہ کسی کتاب کے وہ دعوے دار ہیں، وہ انجیل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، چاہے اس میں تحریف ہی ہو چکی ہو، وہ ایک نبی کے ماننے والے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہی معاملہ یہود کا موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے کہ جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ ہم انجیل کو یا توریت کو بالکل بنیاد سے ڈسکارڈ نہیں کر رہے، ہاں لیکن جو تم نے اس میں تعریفات کی ہیں ظاہر ہے کہ اس کو کلام خدا ماننے سے معذور ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہم سرنڈر کیے ہوئے ہیں، ہم سبمٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا یہ بول رہا ہے لہٰذا ہم یہ مان رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس آخری نبی کو مبعوث کیا ہے لہٰذا ہم اس کو آخری نبی مان رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کتاب کو آخری کتاب ڈکلیئر کیا ہے لہٰذا ہم قرآن کو مان رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی کو آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے، کذالک اسی طریقے سے، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا اے حبیب آپ پر، الکتابہ اس کتاب کو، یعنی جس طرح سے یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، ان دیٹ کنٹینیویشن، اسی تسلسل کے اندر یہ آخری کتاب ہے اور آپ آخری رسول ہیں۔ فالذین آتیناہم الکتابہ، تو وہ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، اب یہاں پر آتیناہم الکتاب سے مراد ہے اہل کتاب، یؤمنون بہ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے اندر تعصب نہیں ہے، جو باعث نہیں ہے، تو وہ کنورٹ ہو جائیں گے، وہ بات کو سمجھ جائیں گے، وہ اس منطقی استدلال کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ اگر ان کے اندر عصبیت ہے، تعصب ہے، تو وہ تو پہلے ہی استثناء آ چکا کہ الا الذین ظلموا منہم، کہ ان میں سے وہ کہ جو ظالم ہیں، جو تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، پھر ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فقط زدم زدہ اور بحثہ بحثی کرنا چاہتے ہیں، حق اور حقیقت تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ ایک کھلے دل کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ، اوپن ہارٹ کے ساتھ اگر کوئی انسان ڈسکس کرنا چاہے تو اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے ان کی تعریف کی ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو بڑی آسان ہے، تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کرسچن تھے، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے، وہ حقیقت کے طلبگار تھے، اور حق کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں سے انہوں نے سفر کیا اور بالآخر
پیغمبر اکرم تک پہنچ گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اسی کی ایک دوسری مثال ہے خود نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ بھی تھا، مگر بادشاہت کے باوجود اس کے اندر کسی طرح کی فرعونیت نہیں تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ تھا تو بادشاہ حتماً فرعون ہی ہوگا، نہیں، اس کے باوجود وہ منکسر المزاج تھا، ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، سننے والا تھا، سمجھنے والا تھا۔ تو آپ اگر اس ڈسکشن کو دیکھیں جو جناب جعفر طیار کا اس کے دربار میں ہے، تو اس کے سامنے سورہ مریم ہی کی آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں، اور اس کو سننے کے بعد اس کا دل مائل ہوتا چلا گیا۔ تو بہت سارے افراد تھے کہ جنہوں نے ان آیتوں کو سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یہ قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے، لیسوا سواء، کہ یہ سارے کے سارے بھی ایک برابر نہیں ہوتے، یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ہوموجینیس معاملہ نہیں ہے کہ سبھی برے ہیں، سبھی خراب ہیں، سبھی حق کو نگیٹ کرنے والے ہیں نا، انہی میں سے اچھے افراد بھی نکل آتے ہیں، انہی میں سے حق کے طلبگار بھی نکل آتے ہیں۔ یہ دو میں نے مثالیں دی ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب نصارہ نجران ہیں، موبائلہ سے دستبردار ہو گئے، مگر موبائلہ سے دستبردار ہونے کے بعد کیا انہوں نے ایمان قبول کیا؟ نہیں قبول کیا۔ جب موبائلہ سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس بات کا خوف کھا رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے موبائلے کو قبول کیا تھا، چیلنج جب کیا گیا تو قبول کیا گیا۔ قبول کرنے کے بعد جب میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو پنجتن کو دیکھنے کے بعد وہ موبائلہ سے دستبردار ہو گئے، مگر کیا اسلام انہوں نے قبول کر لیا؟ یعنی عام طور پر مباہلے کی محفل کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان افراد کو تو چاہیے تھا کہ پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اس لیے کہ ہمیں تو سمجھ میں آ گیا، ایسے چہرے ہم نے دیکھ لیے، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ انہی میں سے یہ جو نصارہ نجران تھے اور جو وفد تھا، اس کے اندر کچھ افراد تھے کہ جنہوں نے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہا کہ صرف مباہلہ سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے بلکہ ایمان بھی لے آئیں گے، اور جو میجورٹی تھے وہ نہیں لائے۔ تو یہ آپ کو اس طرح کا ملا جلا رجحان ہر جگہ پر ملے گا، لیکن واقعاً اگر کوئی انصاف کے ساتھ کسی چیز کو اسیس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو یہ اسلام کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے۔ انصاف کی بات یہ کہ اسلام ان لوگوں کو فوکس کرتا ہے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، تو وہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی وہ کتاب کو ان گدھوں کی طرح سے نہیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر کتابوں کا بار لاد دیا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے۔ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورہ جمعہ کی آیت کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال کے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا، توریت کا بوجھ لاد دیا گیا، اور وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے۔ ایک بنڈل آف انفارمیشن بن جانا اور ہے، نالج کو گراسپ کرنا اور ہے، دل میں اس کو اتارنا اور ہے، اس نالج کو ایمان میں کنورٹ کرنا اور ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں کہ جس کو انسان طے کرتا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم جن کی تعریف کر رہا ہے وہ صرف کتاب کا بوجھ نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، کتاب کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ومن ہؤلاء، اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ من یؤمن بہ، تو من ہؤلاء یعنی یہ مشرکین، اور جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ انہی کے اندر پوٹینشل مومنین موجود ہیں کہ جن کے پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، کنورٹ کرنا ہے، کہ جو عملی طور پر مومن بن جائیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں ہماری آیتوں کا انکار کرتے مگر وہ کہ جو کافر ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ پھر قرآن کی نظر میں یہ وہ افراد ہیں کہ جو بظاہر آپ کو مسلمان نظر نہیں آتے مگر پھر بھی کافر نہیں، جیسے کہ یہ حق کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا گیا فکر نجات رکھنے والے، دوز who are cautious about their future، جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، تو پھر چاہے وہ بظاہر مسلمان نہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی اور کیمپ میں ہوں، مگر کسی اور کیمپ میں بھی ہیں تو ان کا پوٹینشل اتنا زیادہ ہے، اسپارک ان کے اندر اتنا زیادہ موجود ہے کہ ان کو ذرا سی راہ دکھے گی تو فوراً اس راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں، ان کے مقابلے میں کافر ہیں، یعنی وہ کافر کہ جو کفر کے اوپر مصر ہیں، کہ جن کے لیے ثابت بھی ہو جائے تب بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کرنا، مثل ابو جہل۔ یہ ابو جہل ٹائپ کے افراد ہوں گے کہ وہ تو انکار ہی کرتے رہیں گے، چاہے ان کے سامنے معجزات کی لائن لگا دیجئے، چاہے ان کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیجئے، ڈھیر کر دیں، مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ دلیل پروردگار عالم نے
قرآن مجید کے کتاب خدا ہونے اور پیغمبر اکرم کے رسول خدا ہونے کے بارے میں بیان فرمائی۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے حبیب آپ اس سے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی یہ قرآن مجید جو آپ تلاوت کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس سے پہلے آپ کتاب کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، آپ کتاب پڑھتے نہیں تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کتاب کو لکھا کرتے تھے، نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے۔ اذن لرتاب المبطلون، اگر آپ ایسا کرتے ہوتے تو یقیناً باطل پرستوں کے شک اور شبے میں پڑھنے کا امکان ہوتا، مگر آپ کے اس ماضی کی وجہ سے کہ جو ان لوگوں کے سامنے ہے کہ نہ آپ کتاب پڑھتے تھے نہ آپ کتاب لکھتے تھے، تو ان کو اس بارے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کیا کہا پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر؟ دیکھیے معجزے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ آ کر دعویٰ کرے، اب ظاہر ہے کہ آخری رسول کے بعد تو کسی نے رسول بن کر نہیں آنا، آخری نبی کے بعد تو کسی نے نبی بن کر نہیں آنا، مگر آپ ذرا اپنے آپ کو اس زمانے کے اندر لے جائیے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہود علیہ السلام کا زمانہ، صالح علیہ السلام کا زمانہ۔ فار ایگزامپل ون فائن مارننگ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے تم اللہ کا نبی مانو، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو افراد ہیں وہ یہی کہیں گے نا، اگر وہ کھلے دل کے ساتھ حقیقت کے طلبگار بھی ہیں تو یہ کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے آپ کے پاس اللہ کا نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی کوئی ریٹن ڈاکومنٹ پروٹوکول موجود ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے مثال کے طور پہ 2 نہیں 3 ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہم چیک کر لیں کہ جناب یہ تیسرا ہاتھ آپ کا موجود ہے تو اسے ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کا نبی اگر ہے تو مثال کے طور پر اس کے جسمانی اعتبار سے آنکھوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے، کانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ دیکھیے وہ افراد کے جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ان سینسیبل افراد کی کہ جو حقیقت کے طلبگار ہیں۔ تو ان کو آپ اتنا کہنے کا تو موقع دیں گے نا کہ وہ آ کے اس شخص سے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ سوال کرے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس اپنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے اس کلیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم کیسے ویریفائی کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی آپ ثبوت، کوئی ایویڈنس ایسا پیش کیجئے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ جو چیز بھی پیش کرے گا وہ روٹین کا کوئی کام نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر ہر دوسرا آدمی اس جگہ پر ممبر بنا سکتا ہے تو وہ کہے کہ میں تمہیں ممبر بنا کے دکھاتا ہوں، تو کوئی بھی کارپینٹر کہے گا کہ میں بھی ممبر بنا سکتا ہوں۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں تمہیں مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر ہوتا، وہ کہے میں تمہیں پنکھا بنا کے دکھاتا ہوں، تو اس زمانے کے اندر پنکھا بنانا تو مارکیٹ کے اندر عام ہے۔ جو بھی وہ کام کر کے دکھائے گا وہ روٹین کا کام نہیں ہوگا، وہ روٹین سے ہٹ کر ہوگا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی کوئی بات، کوئی کام، ایک ایسا کام کہ جو صاحب منصب اپنے الہی نمائندے ہونے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیش کرے ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے لیے اسے نبی بنایا گیا ہے، ان لوگوں میں سے کوئی بھی اتنی مدت تک کہ جس مدت تک کے لیے اس کو نبی بنایا گیا ہے اس جیسی کوئی چیز بنا کر نہیں لا سکتا۔ اگر وہ لے آئے تو یہ معجزہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے معجزے کی ڈیفینیشن کہ اس نے کلیم کیا ہے کہ وہ نبی ہے ایک قوم کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے۔ جس قوم کے سامنے کلیم کیا گیا ہے اس قوم میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکتا، ون۔ جس ٹائم لائن میں اس کو نبی بنایا گیا ہے اس ٹائم لائن کے اندر کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا، ٹو۔ جس ایریا کے لیے اس کو نبی بنایا گیا ہے اس ایریا میں کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا، تھری۔ یہ تمام تر چیزیں اگر اسٹیبلش ہو جائیں، دقیق بحثیں اپنے مقام پر علم الکلام کے اندر، تفسیر کے اندر، میں تو ایک موٹی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ چیز کا صرف ایکسٹرا آرڈینری ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ چیلنج بھی ہونا چاہیے۔ لوگوں میں سے کوئی اس کا جواب نہ لا سکے، سب مل کر بھی اگر اس کا جواب لانے کی کوشش کریں تو وہ انسکسیسفل رہیں، یہ ہے اس کے معجزہ ہونے کا معیار۔ اب اس کے بعد آپ اگر غور کیجئے کہ یہ پروردگار عالم نے کیا کہا
کہ اے حبیب آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا. آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے یہی معجزہ بھی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں, میرا ثبوت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا, اس کے علاوہ پیغمبر اکرم دیگر معجزات بھی پیش کر سکتے تھے اور پیغمبر اکرم نے پیش کیے. پیغمبر اکرم کا معراج پر جانا ایک معجزہ ہے. پیغمبر اکرم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ ہے. پیغمبر اکرم کا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا یہ ایک معجزہ ہے. پیغمبر اکرم کا ستارے کو اتار دینا یہ ایک معجزہ ہے. پیغمبر اکرم کا ہاتھوں پر کنکر لینا اور کنکروں کا تسبیح پڑھ دینا یہ معجزہ ہے, بے شک معجزہ ہے. مگر یہ سارے معجزات وہ ہیں کہ جن کا تعلق حس کے ساتھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. تو جس کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا اس کی حد تک یہ معجزہ ہے. باقیوں کے لیے یہ روایت معجزہ ہے, خود معجزہ نہیں ہے. نوٹ کیجئے گا. یعنی یہ وہ بحث ہے کہ جس کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ خوئی مرحوم کی کتاب ہے البیان فی تفسیر القرآن, البیان کے نام سے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا اور بہت شاندار ترجمہ ہوا, انصاف کی بات یہ ہے. اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی آپ کو al-islam.org پر مل جائے گا. تو انگریزی ترجمے میں دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی, اردو میں بھی آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی. اصل کتاب تو خوئی مرحوم نے عربی میں لکھی. کہ مثال کے طور پر اس وقت اس زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس کوئی زندہ معجزہ موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں کے پاس کوئی زندہ معجزہ موجود نہیں ہے. ایک روایت معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے, وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا. وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے, جب باہر نکالتے تھے وہ چمکدار ہو جاتا تھا. تھا. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو رپورٹس ہیں, یہ ہوتا تھا. یہ ان میں سے سب باتیں ٹھیک ہیں, پلیز بی ویری کلیئر. میں جب بھی اس بحث کو بیان کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے ان معجزات کا انکار کیا ہے. میں ان تمام معجزات پر ایمان رکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے ان میں سے کوئی معجزہ پیش نہیں ہوا. نہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا, وہ اژدہے میں تبدیل ہوا. نہ آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ نکالا اور وہ چمکدار ہو گیا. نہ آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا. نہ آپ کے اور میرے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کوڑ کے مریض کو شفا دی. میں موسیٰ علیہ السلام کو کس بنیاد پر مان رہا ہوں؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کو کس بنیاد پر مان رہا ہوں؟ میں یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ کو نبی نہیں مان رہا. میں عیسائیوں کے کہنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہا ہوں. میں حضرت مصطفیٰ کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہا ہوں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان رہا ہوں مصطفیٰ کے کہنے کی وجہ سے. تو اب اگلا مرحلہ یہی آتا ہے کہ جب ہم ان کو مان رہے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے, تو ان کو مان رہے ہیں کن کے کہنے کی وجہ. اب اگر آپ وہ سارے معجزات پیش کریں کہ انہوں نے سورج کو پلٹایا تھا, چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, انہوں نے ستاروں کو اتارا تھا, ان کے ہاتھ پر سنگریزوں نے تسبیح پڑھی تھی, سب صحیح ہے. مگر یہ وہ معجزات ہیں کہ جو وقتی تھے. جب پیغمبر اکرم نے یہ کر کے دکھایا تھا تو جس کے سامنے کیا تھا اس کے لیے تو ماننا ضروری ہے. مگر آپ کے اور میرے سامنے کون سا معجزہ ہوا؟ آپ کے اور میرے سامنے ان میں سے کوئی معجزہ پیش نہیں ہوا. ہمارے سامنے نہ چاند واپس پلٹا ہے, نہ ستارہ اترا ہے, نہ سورج ڈوبا ہوا واپس ابھرا ہے, نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں, ہمارا ایمان ہے بالکل ہے ان چیزوں کے اوپر. لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے, کسی ایتھیسٹ کے سامنے اگر رکھنا چاہیں تو کیا رکھیں گے؟ کون سا وہ زندہ معجزہ ہے؟ اگر اس ٹائم لائن کے اندر قیامت تک حضور کی نبوت جانی ہے, اس پورے گلوب پر ایریا کے حساب سے پیغمبر اکرم کی نبوت محیط ہے, اور اب کسی اور نبی نے نہیں آنا, جو کہ بٹ نیچرل نہیں آنا, تو پھر جب تک نبوت مصطفیٰ جائے گی حضور کا کوئی معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے. وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. اب اس معجزے کے معجزہ ہونے کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ مختلف ہیں. آپ اس کی فصاحت پر بات کریں, بلاغت پر بات کریں, ایلوکوینس پر بات کریں, اس کی غیب کی خبروں پر بات کریں, ایک رخ یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا. اور وہ کیا؟ اے حبیب, آپ اس کتاب کی تلاوت سے پہلے
کسی اور کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، کسی اور کتاب کو نہیں لکھتے تھے. اس کا معجزہ ہونے میں کیا دخل ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ پیش کر رہے ہیں تو عصا اژدہے میں تبدیل ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس عصا کا اژدہے میں تبدیل ہونا فرعون کے ذہن میں کیا آیا؟ یہ کیا ہے؟ کہ یہ جادو ہے. تو اب اگر یہ جادو ہے تو کس کو بلایا؟ کہ جادوگروں کو بلایا کہ آؤ اور اس کا جواب دو. وہ ناکام ہو گئے. پورا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جادو ہے. کہ ایسا انہوں نے پھینکا، وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا. جادوگروں کو بلایا. اب اگر جادوگر ناکام ہو جائیں تو بظاہر شبہ اسی بات کا تھا کہ یہ جادو ہے. وہ ناکام ہو گئے تو باقی سب نے تو اس ایکسپرٹیز رکھنے والے گروہ کے ناکام ہونے کے بعد مان لینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے. لیکن اب اگر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جو عصا پھینک رہے ہیں اور اژدہے میں تبدیل ہو رہا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، بچپنے سے واقف ہیں، جوانی سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مثلاً موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا فلاں فلاں جگہ پر، اور وہاں پر انرول ہوئے تھے اور 10 سال تک وہاں پر جادو سیکھتے رہے. اگر یہ کسی کو معلوم ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگلی چیز کیا ذہن میں آئے گی؟ کہ ٹھیک ہے یہ جادوگر ناکام ہو گئے مگر سیکھے ہوئے تو وہیں کے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے، ایکسپرٹیز وہ ڈیولپ کر لی ہے کہ جہاں تک یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائے. ایز اے ریزلٹ یہ ان سے بھی ماہر جادوگر بن گئے. تو اب ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ میں کہیں پر بھی جادوگروں کی صحبت شامل نہ ہو، تاکہ یہ اعتراض کہیں پر نہ آ سکے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اذن لارتاب المبطلون. ورنہ جو باطل پرست ہیں ان کو شک کا موقع ملتا کہ ہو سکتا ہے وہیں پر انہوں نے سیکھ لیا ہو، اتنا زیادہ سیکھ لیا کہ ان سے بھی آگے نکل گئے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو صحت دیتے تھے. کس چیز کا شبہ ہوتا ہے؟ میڈیکل کا، ڈاکٹری کا. اب اگر بیک گراؤنڈ میں کہیں پر یہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اس معجزے کو ظاہر کرنے سے پہلے وہ 10 سال تک ڈو میڈیکل کالج کے اندر انرول رہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا سندھ میڈیکل کالج کے اندر یا کسی اور جگہ پر، کہ طبیبوں کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پر اطباء، معالجین، ڈاکٹرز، سرجنز، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے عرصے تک وہاں پر تعلیم حاصل کی. اگر کوئی یہ چیز رپورٹ کر دے کہ دیکھیے یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کارڈ کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اب ذہن میں کیا آتا؟ ذہن میں یہ آتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے عاجز تو کر دیا ہے مگر انہوں نے سیکھا وہیں سے. ہاں ایکسپرٹیز ایسی انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے کہ جو ڈاکٹر وہاں پر تھے ان سے بھی یہ آگے نکل گئے. بیک گراؤنڈ میں نہیں ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے کہیں پر بھی کسی اطباء میں سے کسی بھی طبیب کی مصاحبت، مجالست، ہم نشینی، کمپنی، ان کی ایسوسیشن ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اذن لارتاب المبطلون. ورنہ جو باطل پرست ہیں ان کو شبے کا موقع ملے گا. بالکل اسی طریقے سے ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا معجزہ خالدہ جو قیامت تک جائے گا وہ قرآن ہے. جب قرآن پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے اور پیغمبر اکرم اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ بھئی اس کا سورس کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے یہ سیکھا کہاں سے؟ اگر انہوں نے لائبریریز کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوتی، اگر انہوں نے لائبریریز کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کہ جن کا صبح شام کام ہی پڑھنا لکھنا ہے، اگر یہ اسی طرح کے مظاہرے کرتے رہے ہوتے اور اس کے بعد پھر کوئی کتاب لا کر پیش کر دیتے تو ظاہر ہے کہ ذہن کے اندر آتا کہ ہاں یہ وہی تو ہیں کہ جو کبھی اس لائبریری میں ہوتے تھے، کبھی اس کتاب خانے میں ہوتے تھے، کبھی اس سے مباحثہ کر رہے ہوتے تھے، کبھی اس سے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. تو ٹھیک ہے چیز تو ایسی لے آئے ہیں کہ جو بہت ہی غیر معمولی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ان کی ذہن کی پیداوار، کہیں نہ کہیں انہوں نے اس کو ڈیولپ کر لیا ہے. آرٹ کا، لٹریچر کا اتنا بڑا ایک ماسٹر پیس یہ لے آئے ہیں. تو ان کا سورس کیا ہے کہ یہی لائبریریز ہیں، یہی کتابیں ہیں، اور پھر ان کی اپنی ایک انٹلیکٹ ہے کہ جس کو استعمال کر کے انہوں نے اس کتاب کو پروڈیوس کر دیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کا بیک گراؤنڈ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اورینٹلسٹ، کوئی ہسٹورین، کوئی سیرت نگار، اپنا، غیر، پرایا، چاہنے والا، دشمن،
کوئی اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ اس کتاب کو پریزنٹ کرنے سے پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے، کتاب لکھا کرتے تھے. آپ یہ نہیں کرتے تھے. اگر آپ ایسا کرتے ہوتے اذن لرتاب المبتلون، تو یقیناً جو باطل پرست ہیں ان کو شک کا موقع ملتا، وہ حیران رہ جاتے. لیکن حیران رہنے کے بعد کہتے کہ ہاں بھائی کام تو بڑا غیر معمولی ہے، مگر حاصل انہوں نے یہاں سے کیا. اب جب معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر لیس دین 30 وہ ہیں کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے، 30 نہیں ہیں اس سوسائٹی کے اندر کے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے، اور ایسے میں پیغمبر اکرم کا بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے 40 برس تک کی عمر کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا. پیغمبر اکرم نے کسی استاد سے، مارک مائی ورڈز، لکھنا نہیں سیکھا. پیغمبر اکرم نے کسی استاد کے سامنے پڑھنا نہیں سیکھا. پیغمبر اکرم نے کسی استاد کے سامنے، آج کی اصطلاح میں کہوں، رسم بسم اللہ ان کی ادا نہیں ہوئی. جب پیغمبر اکرم نے نہ کتاب خانے کا رخ کیا، نہ کتابوں کو پڑھا، نہ کتابوں کو لکھا، نہ ان موضوعات پر کسی سے ڈسکس کیا، واٹ از دا سورس آف ہز نالج؟ یہ کتاب انہوں نے پروڈیوس کہاں سے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی معلم ہے تو وہ معلم بشر میں سے کوئی نہیں ہے، خالق بشر ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر سمجھایا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہ مسئلہ تو چلیے ٹھیک ہو گیا، اب آیا دوسرا مسئلہ. اب وہ دوسرا مسئلہ کیا آیا کہ بعد افراد نے، بعد اس کے کہ جب ان کو سرنڈر ہونا پڑا اور انہوں نے ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، مگر پھر طول تاریخ کے اندر نقاب علم ڈال کر پیغمبر اکرم کے علم پر اس طرح سے نقب لگائی کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم ان کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. کہاں پر کون سی چیز تھی اور کس چیز کو کس طرح سے پیش کیا گیا؟ وہ جو پروردگار عالم پیغمبر اکرم کے فضل و شرف و فضیلت و شمائل کے عنوان سے بیان کر رہا ہے کہ یہ ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں، انہوں نے پیغمبر اکرم کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا، پیغمبر اکرم کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا. اب اس کے بعد بحث آئی، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اب دوسری بحث شروع ہو گئی. یعنی وہ جو بحث تھی وہ تو ختم ہوئے، باقی دوسری بحث شروع ہو گئی. اور اس بحث کے اندر ظاہر ہے کہ ائمہ اہل بیت انہوں نے بھی تبصرہ کیا. معصوم نے کہا کہ تم پیغمبر کے بارے میں کہتے ہو کہ پیغمبر پڑھ نہیں سکتے تھے، پیغمبر لکھ نہیں سکتے تھے. پیغمبر 70 زبانوں کو جانتے تھے، پیغمبر پڑھ بھی سکتے تھے، پیغمبر لکھ بھی سکتے تھے. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں لکھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. نہ پڑھنا اور ہے، نہ پڑھ سکنا اور ہے. نہ لکھنا اور ہے، نہ لکھ سکنا اور ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ میں سے جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں، میں مطمئن ہوں کہ تقریباً 99% وہ افراد ہیں کہ جو لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. مگر کیا اس وقت آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ کیا اس وقت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ جو اسکرین پر آ رہا ہے وہ شاید پڑھ رہے ہوں، لیکن یہ کہ باقی تو افراد جو میری طرف اس وقت متوجہ ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے. تو کیا آپ نہیں پڑھ رہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے؟ آپ اس وقت نہیں لکھ رہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے؟ نہ لکھنا اور ہے، نہ لکھ سکنا اور ہے. نہ پڑھنا اور ہے، نہ پڑھ سکنا اور ہے. اور بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر نہیں لکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو جب کاغذ اور قلم مانگا تھا تو دے دیتے. پھر آپ کو اندیشہ کس بات کا ہے، خطرہ کس بات کا ہے؟ جب کاغذ اور قلم مانگا تھا تو دے دیتے. نہ ہذیان کی تہمت لگانے کی ضرورت تھی، نہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت تھی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ خاص طور پر قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے اس میں بھی دیکھیں گے کہ علمک ما لم تکن تعلم. اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب سکھا دیا کہ جو آپ کو نہیں آتا تھا. کب سکھایا؟ ماضی میں. وہ ماضی کب تھا؟ اس دنیا میں، اس دنیا سے پہلے عالم نور میں. ہم تو اس پر بھی بحث نہیں کرتے، ہم تو صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ حضور کا شرف یہ ہے کہ ان کا معلم صرف اور صرف وہ ہے کہ جو ان کا خالق بھی ہے. انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پیغمبر اکرم کا معلم بن سکے. اگر حضور کا بھی کوئی معلم ہوتا تو پھر معلم کا فضل و شرف ان سے زیادہ ہو جاتا. پروردگار کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ رسول اللہ کا کوئی معلم ہو اور ان سے افضل قرار پائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.
اب اس کے بعد دیکھیے کہ بلا فاصلہ جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ قرآن معجزہ نمبر 1، نمبر 2 جس پر نازل ہوا اس کا جو ماضی ہے تمہارے سامنے کہ تم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا معلم کہلا سکے. یہ خود معجزہ کہ ہم ایک اکیڈمک معجزہ دے رہے ہیں. اس اکیڈمک کو، معجزے کو انہوں نے حاصل کہاں سے کیا؟ تم میں سے کون ہے کہ جس نے ان کو ایک لفظ بھی پڑھایا ہو؟ تو پھر ان کا سورس کیا ہے؟ کہ خدا. اب اس کے بعد یہ آیت ہے کہاں پر؟ سورہ عنکبوت کے اندر یہ آیت ہے. یہ کتاب جس کے اندر یہ آیتیں ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب ذرا قرآن مجید کا خود اپنے بارے میں تبصرہ سنیے. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیات ہیں بینات، یہ نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں. یہ آیات ہیں اور واضح آیات ہیں. اور کہاں ہیں؟ کاغذ پر، پتھر پر، کھال پر، چھال پر. یاد رکھیے گا یہ کاغذ تو بہت بعد میں آیا نا، اس انداز سے جو کاغذ آتے ہیں. اس زمانے میں اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی تھی بڑی بڑی کہ جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، پتھروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، چھال پر لکھا جاتا تھا، جو درختوں کی چھال ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا. تو یہ کہاں پر؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جناب ایک قرآن مجید کا نسخہ لے آئیے تو آپ لے آئیں گے؟ تو وہ قرآن ہے نا. یہ قرآن کی سرٹیفائڈ کاپیز ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں. پیغمبر اکرم پر یہ نازل ہوا تھا. پیغمبر اکرم پر جو نازل ہوا تھا اسے نقوش کی صورت میں جب محفوظ کیا گیا تو کاغذ کے اوپر اور مختلف دستاویزوں کے اوپر یہ چیز آتی ہے کہ جس کو ہم اور آپ ریفر کرتے ہیں. پیغمبر اکرم کو سنایا جا رہا تھا، پیغمبر اکرم اس کو لکھواتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پروردگار عالم کہتا ہے بل ہوا آیات بینات، یہ ہیں آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ ہے ان کے سینوں میں کہ جن کو علم دیا گیا ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ قرآن آیات بینات ہے اور ان سینوں میں، صدر سینے کو کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. تو سینے کے اندر کشادگی کا ہونا اور اس کشادگی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو ظاہر ہوتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے کہا الم نشرح لکا صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو پہلے ہی کھول نہیں دیا؟ آپ غور فرمائیے. تو ایک سینہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صدر. تسنیہ کا صیغہ صدران وہ بھی یہاں پر نہیں ہے. یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے صدور. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کچھ لوگوں کے سینے ہیں کہ جن میں ان آیات بینات کو رکھا گیا ہے. ان سینے والوں کی صفت یہ ہے کہ اوتوا العلم، ان کو علم دیا گیا ہے. پیغمبر اکرم کا کیس کیا ہے کہ ان کا کوئی معلم نہیں ہے. ان کا معلم کون ہے؟ خدا ہے. یہ جو صاحبان قرآن ہیں کہ جن کو پروردگار وارث قرآن بنا رہا ہے، کہ جن کے سینوں کے اندر پروردگار عالم نے ان آیات بینات کو رکھا ہے، کہ یہ کون ہے؟ کہ ایک تو یہ صدور ہیں، کچھ لوگوں کے سینے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی صفت یہ ہے کہ ان کو علم عطا کیا گیا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ اب برادران عزیز انصاف کی بات یہ ہے کہ جب اتنا طے ہو گیا کہ کچھ سینے ہیں تو ایک سینہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب آیتیں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو ترجمے کے اندر، تشریحات کے اندر ڈنڈی مارنے والے اپنا کام کرتا ہوا دکھائی دیں گے. مثلا شاہ ولی اللہ کی عبارت سنیے. اس کے اندر میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، صاحب علم تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صاحب علم ہونا اور ہے، اوتوا العلم ہونا اور ہے. اگر کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے انسان علم حاصل کرے تو وہ طالب علم سے بظاہر عالم تو بن سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ کہ جن کو اوتوا العلم کہا گیا ان کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے میں دیکھیے کس طرح سے انسان کو دھوکہ ہوتا ہے. اس میں علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ پورا تبصرہ ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ فقرہ بڑی خاص توجہ کا مستحق ہے. یہ علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ آیات ہیں، بینات ہیں ان کے سینوں میں کہ جن کو علم دیا گیا ہے. شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے بلکہ قرآن آیات روشن است، محفوظ در سینہ ہائے آنانی کے وارد شدہ است ایشان را علم. بلکہ قرآن روشن آیتیں ہیں
محفوظ ان کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. ترجمہ یہاں تک ٹھیک کیا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک قرآن ہے، اب یہ جملہ سنیے گا اور واقعاً آپ اس کا لطف لیں گے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، علامہ سعید علی نقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک یقیناً کوئی سینہ بھی ہے جس میں اس کا علم محفوظ ہو، اور ان افراد کو چھوڑ کر صرف کاغذ پر لکھے ہوئے نقوش سے اصل قرآن نہیں ملے گا. وہ تو نقل ہے، وہ سرٹیفائیڈ کاپی ہے. اور اب جو قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس حفاظت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ ایسے کسی سینے کو بھی باقی رکھے گا جس میں قرآن محفوظ ہو. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، بلا تبصرہ یقیناً آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مگر چونکہ شاہ صاحب کے پیش نظر اپنے مسلمات و عقائد کے ماتحت رسول کے بعد کوئی ایسے سینے نہیں ہیں، اس لیے جیسے وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان سے ہوئے ہیں، اور اس بنا پر حاشیہ تحریر فرماتے ہیں. میں ترجمہ تو یہ کر دیا، پھر اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مترجم گوید بعض مفسران گفتیان کہ مراد از الذین اوتوا العلم تنہا ذات حضرت پیغمبر است. وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بعض مفسروں نے کہا ہے کہ جنہیں علم ملا ہے اس سے مراد اکیلے حضرت پیغمبر خدا ہیں. واللہ اعلم، باقی خدا خوب جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. علامہ سعید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس انداز سے نقل قول خود پتہ دیتا ہے کہ شاہ صاحب کو اس کے ذوف کا احساس ہے، پھر معلوم نہیں اس تنکے کا سہارا لینے کی ضرورت کیوں ہے. پھر خود رسول بھی مراد ہوں. اب ذرا یہ علامہ سعید علی نقی صاحب کی بالغ نظری اور تبصرہ دیکھیے. پھر خود رسول بھی مراد ہوں تو حضرت کی رہنمائی کے مقابلے میں حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ تو غلط ہی ہوگا. اور اگر بالفرض منطوق آیت یہ نہ بھی بتاتا ہو کہ رسول کے بعد کچھ ایسے سینے ہیں، تو جب قرآن سے رہنمائی رسول پر موقوف تھی اس لیے کہ اس کی حقیقت انہی کے سینے میں تھی، تو جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کا فرض رسالت ہے کہ آپ اس ذخیرے کو دوسرے سینے میں منتقل کرتے جائیں جو خدا اور رسول کے علم میں اس لائق ہو، اور وہی پھر مرکز قرآن ہونے میں پیغمبر کا جانشین ہوگا. اب جب رسول دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے متفق علیہ حدیث میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تو اس کے سمجھنے میں کیا تأمل ہے کہ رسول اس طرح ان سینوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو آپ کے بعد حامل قرآن ہیں، اور اسی لیے تفسیر اہل بیت میں ہے کہ الذین اوتوا العلم سے مراد ائمہ طاہرین ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسی کنٹینیویشن میں پھر پروردگار عالم نے کہا کہ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے اوپر اور نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی. قل، یعنی جتنی نشانیاں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد مزید نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید نبی کا کام یہ ہے کہ وہ معجزے کے نام پر مارننگ شو اور آفٹرنون شو اور پھر نائٹ شو کا انتظام کریں. کہ نہیں، معجزہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی تماشا دکھانا ہے، کوئی تفریح تباہ کا کوئی سامان ہے کہ جس کو فراہم کرنا ہے. نہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کرے، میں خدا کا نمائندہ ہوں، تاکہ تم کو سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد تم ماننا چاہو تو سر آنکھوں پر، نہیں ماننا چاہو تو ٹھیک ہے، پھر تمہارا معاملہ خدا کے حوالے. انما الآیات عند اللہ، آیات، نشانیاں، معجزات یہ سب اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلا ہوا وارننگ دینے والا، ڈرانے والا، باخبر کرنے والا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. نوٹ کیجئے، یعنی یہ آخری بات ہے آج کے حد تک. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے؟ کتاب. اگر کتاب کافی ہوتی تو حسبنا کتاب اللہ ٹھیک ہو جاتا. نوٹ کیجئے کیا ہے، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے
انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کتاب مصطفیٰ کے بغیر کافی نہیں ہے، کتاب مصطفیٰ کے ساتھ کافی ہے۔ یتلا علیہم، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ان کے سامنے، تلاوت مصطفیٰ کے بغیر کتاب کافی نہیں ہے۔ ان فی ذالک لرحمتن، یقیناً اس میں رحمت ہے، و ذکرہ، اور یاد دہانی۔ رحمت تو ہے ہی، یاد دہانی بھی ہے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے جو بعد میں بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے حضور کی نبوت کا ثبوت بن جائے گی وہ کتاب، کہ جو نقوش کے محفوظ رہنے کے ذریعے سے سینہ بہ سینہ بھی اور کتاب کے ذریعے سے بھی لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ وہ اس کو پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو اس رسول کی رسالت کا تعارف حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ کن لوگوں کو ہوگا؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یؤمنون کا ترجمہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو پوٹینشلی مومن ہیں اور چاہتے ہیں کہ عملی طور پر ایمان لے آئیں۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ اس سورے کو مکمل کریں، اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی کسی اور موضوع پر، لیکن یہ کہ بہرحال کل ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس سورے کو مکمل کیا جائے۔ کل جناب خدیجہ کے حوالے سے گفتگو تھی، دل چاہتا ہے کہ انہی کے اولاد میں سے ایک اور کہ جس کو کبھی ہم چھوٹی فاطمہ کہتے ہیں، کبھی ہم چھوٹی خدیجہ کہتے ہیں، جناب سکینہ، ان کا ذکر کریں کہ جناب خدیجہ پیغمبر اکرم کے لیے واقعاً سکون قلب کا ذریعہ تھی۔ یہی معاملہ جناب سیدہ کا بھی تھا کہ ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کے لیے ماں کی طرح سے، اس طرح سے اس بیٹی نے خیال رکھا کہ جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ اور یہ حسین مظلوم کی وہ بیٹی ہے کہ جس کو حسین پیار سے سکینہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی اصل نام تو فاطمہ ہے، گریے کی شدت کی وجہ سے اسے رقیہ کہا گیا، اور جو نک نیم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہا گیا سکینہ، یعنی میرے دل کا سکون، میرے دل کا چین۔ یہ حسین کہا کرتے تھے اپنی اس پیاری بیٹی کو، اور یہ وہ سکینہ ہے کہ جو باپ کی منتظر تھی قید خانے میں، زندان میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسے نیند نہیں آئی اور اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تو فریاد کرنا شروع کی کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ جب فریاد کی آواز بلند ہوئی ہے اور یزید کے کانوں تک پہنچی ہے اور اس کی نیند خراب ہوئی ہے تو اس نے کہا لے جاؤ اس کے باپ کا سر لے جاؤ، شاید اسی طرح سے اسے کچھ آرام آ جائے، یہ سو جائے تو ہماری بھی نیند اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اور جب بابا کا سر آیا ہے تو اس انداز سے کہ تشت میں سر ہے، سر پر رومال ہے، اور جب زندان کا دروازہ کھلا اور بچی نے دور سے دیکھا کہ ایک تشت آ رہا ہے تو سمجھی کہ شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کا سر مانگا۔ تو بیویوں نے کہا کہ اے سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، اور جب رومال کو ہٹایا ہے اور بیوی نے اپنے ہاتھوں میں بابا کا سر لیا تو جھک کر بابا کے لبوں کو بوسہ دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ منظر بدل گیا، پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے تو جھک کر سکینہ کو پیار کرتے تھے، آج حسین کا سر آغوش سکینہ میں اور سکینہ جھک کر بابا کو پیار کر رہی۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ جناب سکینہ کی زبان پر آ گیا، بینیہ جملہ، کہ بابا جان اتنا تو بتائیے کہ من ذا الذی خضبک بدماء، اے بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کیا؟ من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا؟ اے بابا کاش میں تیری جگہ خنجر کے نیچے آ جاتی، تیرا سر نہ کاٹا جاتا، میرا سر کٹ جاتا، اور نوکے نیزہ پر میرا سر دیار بدیار پھرایا جاتا، میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں تیرا سر اس طرح سے نوکے نیزہ پر نہ دیکھتی۔ مگر اچانک گفتگو کرتے کرتے بچی کی آواز تھم گئی، اور جب بچی کو اس طرح سے خاموش دیکھا تو زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد دیکھو سکینہ کا کیا معاملہ ہے، اور سکینہ کی نفس ٹٹول کر سجاد نے شہادت سکینہ کا اعلان کیا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، وہ صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔